اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک میں پڑھا ہوا قرآن پاک یا جو بھی آپ نے صورتیں پڑھی ہیں، سورۃ یاسین پڑھی ہے، درود پاک پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، وہ آپ نے پڑھ تو لیا، کیا اس کو بخشنا ضروری ہے؟ یا اگر آپ کسی کو بخشنا چاہیں اپنے مرحومین میں سے، اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، تو آپ کیسے ہدیہ کریں گے؟ یا آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نذرانہ ہدیۃً تحفۃً پیش کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ اس کے 3 طریقے ہیں قرآن پاک کو بخشنے کے۔ سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جیسے آپ نے رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک ختم کیا، 3 کیے، 4 کیے، 5 کیے، ماشاءاللہ جتنے بھی کیے، تو آپ نے کامنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کون سے سپارے پہ ہیں، اور آج جو ہے وہ 15واں روزہ کمپلیٹ ہوا، تو آپ بتائیں کہ آپ کا کون سا سپارہ چل رہا ہے تاکہ موٹیویشن ملے باقی لوگوں کو، اور کتنے قرآن پاک آپ نے ختم کر لیے ہیں یہ بھی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی قرآن پاک سٹارٹ کیا تو آپ نے نیت کی کہ میں جو قرآن پاک پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ میں نے اپنے دادا کو کرنا ہے، یا والدین میں سے کسی کو کرنا ہے، یا میں نے اپنے نانا نانی کو کرنا ہے، یعنی جس کا بھی آپ نام لیں گے تو وہ آپ پڑھتے جائیں گے، ان کو اس کا ثواب پہنچتا جائے گا۔ لیکن یہ طریقہ آپ کیونکہ آپ نے نیت کر لی ہے تو پھر آپ کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر وہ کمپلیٹ بھی کرنا ہے، یعنی پہلے ہی آپ نے نیت کر لی۔ اگر تو آپ نے پہلے نیت نہیں کی لیکن آپ نے جب سٹارٹ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ کا قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا۔ جیسے ہی قرآن پاک آپ کا کمپلیٹ ہوا، آپ نے سورہ والناس پڑھی۔ سورہ والناس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا کہ قرآن پاک کو جب آپ سورہ ناس تک پہنچے تو فوراً آپ سورہ فاتحہ پر آ جائیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ کی چند آیات پھر پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا آخر اور جو سٹارٹ ہے اس کو آپس میں ملا دیتے۔ تو اس طرح کرنا ہے کہ سورہ ناس کے بعد پھر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھ لیں، تو جو ایک قرآن پاک آپ نے مکمل کیا، وہ سورہ ناس تک پڑھا، وہ مکمل ہو گیا۔ تو پھر آپ نے سورہ فاتحہ سٹارٹ کی، سورہ بقرہ کی چند پہلی آیات، ایک رکوع پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دوسرا قرآن پاک سٹارٹ ہو گیا۔ تو جو پہلا قرآن پاک کمپلیٹ ہوا تو اسی وقت آپ بول سکتے ہیں کہ یا اللہ جو میں نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اگر کسی خاص رشتہ دار، جیسے کسی نے اپنے مرحوم دادا کے لیے پڑھا تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے دادا کو اس کا ثواب پہنچاتی ہوں، تو وہ آپ کسی ایک شخص کو بھی پہنچا سکتی ہیں اور سب کو بھی آپ پہنچا سکتی ہیں۔ تو اس کا دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے، میں پورا مکمل دعا مانگ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے اگر قرآن پاک بخشنا ہو کسی کو تو کیسے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ سب کو بخشیں گے تو تب بھی آپ کی ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور جب آپ کسی کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو سال ثواب کرتے ہیں تو اس چیز کا اجر بھی پھر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب جیسے میں یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھوں گی، سورہ فاتحہ درود پاک پڑھ کر میں سال ثواب کروں گی، تو آپ نے قرآن پاک پڑھا ہو، جو کچھ بھی پڑھا ہو، اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے۔ دعا مانگ کر پورا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہ میں نے اگزامپل کے لیے 3 چیزیں میں نے پڑھی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود پاک، یہ 3 چیزیں پڑھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو ایصال ثواب کیسے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنی بھی عربک میں دعائیں آتی ہیں آپ کو وہ پڑھیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جتنی بھی عربک دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کریں۔ یا اللہ پاک تیری شان بڑی عظمت والی ہے، یا اللہ پاک تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ اے اللہ پاک جتنا بھی کلام پاک پڑھا، جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس کا آپ نے نام لے لینا ہے۔ اب جیسے یہاں پر میں نے پڑھا تھا، یا اللہ پاک میں نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، ایک دفعہ درود پاک پڑھا۔ یا اللہ پاک جو بھی کلام پاک پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اسے پڑھتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، مولا کریم مجھے درگزر فرما اور اپنی بارگاہ میں پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما۔ اور یا اللہ پاک بعد از قبولیت اس کا ثواب انتہائی ادب کے ساتھ تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، شہدائے کربلا، احد و بدر، تمام صالحین سب کی ارواح کو تحفتاً ہدیتاً پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم اس کا ثواب خصوص بالخصوص اپنے دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان اور پورے ان کے بھی آگے والدین کو پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو خصوص بالخصوص اس کا ثواب پیش کرتی ہوں، تحفتاً ہدیتاً قبول و منظور فرما۔ اور اس کا ثواب کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کے جتنے بھی خیش و کارب جو اس جان فانی سے جا چکے ہیں سب کو اس کا ثواب پیش کرتی ہوں، قبول و منظور فرما۔ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مولا کریم ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے قبر اور حشر کی منازل کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک پل صراط کی منازل کو ہمارے اس لیے آسان فرما، اور مولا کریم ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے دائیں ہاتھ میں تھمانا۔ یا اللہ پاک تو بڑا کریم ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے والدین کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے استادوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں سب کو گھر نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یا اللہ پاک اس مہینے بابرکت مہینے کے صدقے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے، تو ہمارا مالک ہے۔ اپنے مولا کریم کریمی کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اس مبارک مہینے کے صدقے یا اللہ پاک بے حساب رحمتیں اور برکتیں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پاک مانگتے ہوئے ہم سے کوئی غلطی کمی بیشی رہ گئی ہو، مولا کریم گناہ گار سمجھتے ہوئے معافی اور درگزر عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔